صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، بالخصوص عالم ربیع الفاضل جلیل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محترم مکرم محمد اسحاق خان لغاری، حضرت علامہ مولانا قاری محمد ظہور سعیدی دامت برکاتہ العالیہ، مسجد انتظامیہ، معززین علاقہ، نہایت ہی واجب احترام معزز سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، میں اور آپ اللہ رب العزت کے مقدس گھر میں ماہانہ درس قرآن بسلسلہ 11ویں شریف جو ہر مہینے میں ہوتا ہے، اس میں ہم شریک ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ آپ کی مسجد کا سٹیج ایک کراچی کے بڑے سٹیجوں میں سے ایک ہے، جہاں بڑے بڑے اسلامی، مذہبی، روحانی اسکالر یہاں ہر مہینے کے اندر آ کر گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں مجھ جیسا کم علم اور کم عقل بندہ کیا کچھ کہے گا، آپ سے کیا کچھ بولے گا، بس اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے، قبلہ علامہ صاحب کا حکم ہوا، ہمارا چونکہ جو محبت کا رشتہ ہے علامہ صاحب کے ساتھ وہ بہت گہرا ہے، اس وجہ سے وقتاً فوقتاً سال میں 1-2 دفعہ مجھ جیسے کم علم بندے کو بھی جہاں مدعو کیا جاتا ہے، ورنہ سٹیج تو بڑے بڑے لوگوں کا ہے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنا کر اس ماہ مقدس کے اندر اور اس ماہ مقدس کے ساتھ جس ہستی کو نسبت ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مرشد گرامی حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ایصال ثواب کی محفل ہو، اس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو اس سے بڑا ایصال کوئی نہیں ہے۔ تو
ہے تو اصال ثواب کی محفل، لیکن میں نے موضوع سخن بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار کو، اور میری نظر میں اشتہار اور بھی گزرا کہ اس پر ایک مستقل بڑا پروگرام آپ کی مسجد میں ہونے والا ہے اگلے اتوار کو، جس میں استاد العلماء گفتگو فرمائیں گے۔ میں اپنی بساط کے مطابق آپ سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ بڑے لوگ، بڑا علم اور بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ جو مقدس الفاظ میں نے تلاوت کیے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، وصدق بہ سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد ساجد خان لغاری تشریف لائے، ہم انہیں اپنی بزم میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، وہ جو سچائی لے کر آیا وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وہ جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی، یہی تو تقوی والے ہیں۔ تصدیق کہاں کہاں کی؟ وقت قلیل ہے، میں عرض کروں کہ پہلی تصدیق ایمان کے متعلق کی۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی وحدانیت کا پیغام لایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے پہلی تصدیق اور اس کے رسول ہونے کی تصدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے جس نے کی مردوں میں سے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور دوسری تصدیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے معراج کے معاملے میں کی۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر اس کے بعد عالم سماوی کی سیر کرائی، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا آسمان، چھٹا آسمان، ساتواں آسمان، اور عالم برزخ کی سیر کرائی، جنت کی سیر کرائی اور دوزخ کا معائنہ کرایا، یہاں تک کہ فوق العرش اپنے حبیب کو بلایا اور اللہ رب العزت نے آپ سے کلام کیا اور اپنا دیدار عطا فرمایا۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام واپس تشریف فرما ہوئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چھٹے آسمان پر یا سدرۃ المنتہا پر، چونکہ جبریل امین آپ کے ساتھ عرش کے اوپر نہ جا سکے تھے، تو واپسی پر پھر جبریل امین آپ کے ساتھ ہوئے، تو اللہ کے حبیب نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ رب العزت نے مجھے جو کچھ عطا کیا ہے، اگر یہ سارا کچھ میں اپنی قوم کے سامنے رکھوں، یعنی واقعہ معراج اپنی قوم کو بتاؤں، تو ان قومی لا یصدقونی، تو میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو صدیق کا لفظ سب سے پہلے
حضرت جبریل امین کی زبان پر آیا، یہ جو ابو بکر جو آپ کی کنیت ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، صدیق اور عتیق آپ کے لقب ہیں، یہ جو لقب صدیق اور عتیق ہے یہ ابو بکر صدیق کو عوام الناس نے یہ لقب نہیں دیے، بلکہ یہ لقب اللہ اس کے رسول نے عطا کیے ہیں۔ تو یہ صدیق آپ کا جو لقب ہوا، آپ نے تصدیق کی، واقعہ معراج کی۔ حضور علیہ السلام واپسی کے سفر پر جبریل امین سے فرما رہے ہیں کہ اے جبرائیل، جو کچھ میرے رب نے مجھے دکھایا ہے، اگر میں یہ سارا واقعات اپنی قوم کے سامنے رکھوں تو میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یصدقک ابو بکر ہوا صدیق عند ربہ، اے اللہ کے رسول، کوئی اور آپ کی بات کی تصدیق کرے یا نہ کرے، آپ کے اس واقعہ معراج کی تصدیق ابو بکر کریں گے، اس وجہ سے کہ ان کا نام صدیق اللہ کے ہاں لکھا جا چکا ہے، اللہ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھا جا چکا ہے۔ بس یہی معاملہ ہوا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اسی تھوڑے سے حصے کے اندر جب گئے تھے، واپس آ گئے اپنی چچا داد بہن ام ہانی کے ہاں، آپ سو رہے۔ صبح نماز کے بعد آپ نے سارا واقعہ معراج لوگوں کو کہہ سنایا۔ جب یہ بات کافروں نے سنی، بالخصوص ابو جہل نے سنی، ابو جہل دل میں بڑا خوش ہونے لگا، بغلیں بجانے لگا، کہنے لگا کہ آج مسلمانوں کے نبی نے ایسی بات کر دی ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ شان گھٹانے کے در پائے تھا، ہر وقت تلاش کرتا رہتا تھا کہ کوئی ایسی بات میرے ہاتھ آ جائے کہ جس میں معاذ اللہ محمد عربی کی شان کم ہو جائے۔ ارے جسے رب بڑھائے اس کی شان کوئی کم نہیں کر سکتا۔ سیدھا ابو بکر صدیق کے دروازے پر گیا اور دروازے کو نوک کرنے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، یہ شمع رسالت کا عظیم پروانہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی صدیق کا لقب نہیں ملا تھا، یہ باہر تشریف لائے، دیکھا کہ ابو جہل دروازے پر آیا ہوا ہے۔ پوچھا ابو جہل کیسے آئے ہو؟ ابو جہل کہنے لگے کہ ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں یہاں سے فلسطین گیا، بیت المقدس، پھر میں آسمانوں پر گیا، پھر آسمانوں کے اوپر عرش اور فوق العرش گیا، سارا واقعہ معراج جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا تھا، یہ سارا واقعہ اس نے کہہ سنایا، اور کہنے کے بعد کہنے لگا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے، بتاؤ اس کی بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ قربان جائیں ابو بکر صدیق تیری عظمت پر، میرے ماں باپ قربان ابو بکر تیری ذات پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق نے جواب دیا، ارے یہ بتا کہ یہ کہا کس نے ہے، یہ کہا کس نے ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اسلام کا ازلی دشمن ہے، وہ جانتا تھا کہ ہمارے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر وقت ٹوہ میں رہتا ہے، نقش تلاش کرتا رہتا ہے، جانتا تھا، تبھی پوچھا بتا یہ کہا کس نے ہے، بتا کہا کس نے ہے؟ ارے عزیزان گرامی قدر، محترم دوستو، آج مصیبت یہ ہے، سرائکی میں کہتے ہیں رولا، مصیبت یہ ہے کہ آج ہم نے عوام الناس اور نبی کے لیے ایک پیمانہ بنا لیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو پیمانہ ہمارے پاس ہے، ہم اسی پیمانے سے عوام الناس کو ناپتے ہیں، اسی پیمانے کے ساتھ ہم نبی کی ذات کو ناپتے ہیں۔ ارے صدیق اکبر والا پیمانہ لو، صدیق اکبر کے پاس عوام الناس کے لیے پیمانہ اور تھا اور نبی کے لیے پیمانہ اور تھا۔ صدیق اکبر کی آنکھ عوام کے لیے اور تھی، صدیق اکبر کی آنکھ نبی کے لیے اور تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو جہل یہ بتا یہ کہا کس نے ہے؟ کہنے لگا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے، تمہارے سردار تمہارے آقا مولا محمد نے کہا ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا اللہ کی عزت کی قسم دنیا کا کوئی شخص یہ بات کرے تو جھوٹا ہے، اگر ہمارے آقا و مولا محمد عربی بات کرے تو وہ سچے ہیں۔ وہ کہنے لگا یہ نا انصافی کیوں کہ کوئی اور کہے تو وہ جھوٹا، اگر تمہارے نبی کہیں تو سچے، یہ نا انصافی کیوں؟ صدیق اکبر وہ پروانہ شمع رسالت نے جواب دیا ارے نادان، اس نے تو جس کتاب کو قرآن کہہ دیا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا، جس کلمہ کو اسلام کہہ دیا بلا چوں چرا تسلیم کر لیا، اور ہم نے تو رب کو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مان لیا۔ جب رب کو بغیر دیکھے ان کے کہنے پر مانا تو یہ عرش اور فرش کے سفر کی بات کیا رہ گئی؟ عرش اور فرش کے سفر کی بات کیا رہ گئی؟ بس ابو جہل لوٹا، نامراد ہو کر لوٹا، واپس گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جی نے چاہا جو کچھ میں نے ابو جہل سے سنا کہ امام الانبیاء نے یہ اعلان کیا ہے، یہ ساری باتیں میں امام الانبیاء سے جا کر خود اپنے کانوں سے سن لوں۔ وہ سیدھا وہ آقا علیہ الصلوۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابھی حضور کی بارگاہ میں پہنچا تھا، رب کائنات نے وحی نازل فرمائی، جبریل امین حاضر ہوئے اور یہ آیت کریمہ نازل لے کر حاضر ہوئے، والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کر آیا، وہ جو معراج والی بات، سچی بات، معراج کی سچی بات جس نے کی وصدق بہ، جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ گویا کہ متقی کا مفہوم حضور کی غلامی پڑ گیا، متقی کا مفہوم اولئک ھم المتقون، یہی تو تقوی والے ہیں۔ ارے تقوی کو کہاں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ اگر عظیم تقوی چاہتے ہو تو محمد عربی کے قدموں کے اندر ہے، جو محمد کا غلام بن گیا سب سے بڑا متقی بن گیا، سب سے بڑا متقی بن گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات ہے، آپ کی ذات والا صفات وہ اتنا عظیم ہے کہ رب کائنات نے آپ کے ہر خصلت کو، ہر عادت کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے، قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے یار غار اور یار مزار، اگر ان کی صحابیت کا پوچھنا ہو تو بتانا چاہتا ہوں کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی صحابیت سنت سے ثابت ہے، ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا ایمان کہاں کا ایمان ہے جو ابو بکر صدیق کے ایمان کے اندر نقص نکالتے ہیں؟ ارے دیگر صحابہ کا ایمان وہ سنت سے ثابت، حضور نے فرمایا یہ میرا صحابی، پتہ چلا یہ بھی حضور کا غلام، اس نے بھی حضور کی زندگی میں حضور کے سامنے بیٹھ کر ایمان قبول کیا تھا، یہ بھی حضور کا غلام صحابی بن گیا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ان تمام صحابہ کے اندر ایک عظیم ذات ہے جس کا نام ہے ابو بکر صدیق، ان کی صحابیت سنت سے نہیں بلکہ قرآن سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ 10واں پارہ ہے، رب کائنات نے آپ کی صحابیت کا ذکر کیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا کہ جب اللہ کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا دوست غار کے اندر تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے اور وہ فرما رہے تھے اپنے صحابی سے، آقا علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی تو عزیزان گرامی قدر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا کبھی خطبہ سن لیا تھا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ میں یہاں سے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کروں گا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات کو ہجرت کرنا تھی، اس وقت سے لے کر وہ ہجرت کے وقت تک اپنے پہلو کو بستر سے جدا کر دیا تھا۔ جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اپنے بستر پر گھر کا تو محاصرہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا، وہ قریش مکہ، وہ کفار مکہ، وہ اپنے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو لے کر ان کے ہاتھوں میں تلواریں سونت کر حضور کے گھر کے باہر انہوں نے محاصرہ کر لیا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی رات ہجرت کرنی تھی۔ فرمایا علی آؤ میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی اتنا مزیدار نیند کبھی نہیں آئی جس قدر آرام کے ساتھ مجھے نیند اس رات آئی جب امام الانبیاء نے مجھے اپنے بستر پر سلایا۔ اے علی، وہ رات تو بڑی خطرناک تھی، باہر تو تلواریں سوتے ہوئے دشمن موجود تھے، لیکن بستر مصطفیٰ پر علی سوئے، لیکن آرام کی نیند کیسے آئی؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ہر رات کھٹکا رہتا تھا، میرا یہ وجدان رہتا تھا کہ میں اپنے ایک سانس کا مالک نہیں، کیا خبر کہ کب فرشتہ اجل آ جائے اور میری روح کب سے ان سے پرواز کر جائے۔ لیکن جس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے بستر پر سلایا اور فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح اٹھنے کے بعد یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ ان کو واپس کر دینا، اور اس کے بعد تم بھی ہجرت کر جانا، ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں تو ایک جان کا، ایک سانس کا مالک نہ تھا، لیکن جب حضور نے فرما دیا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور یہ امانتیں ان کے مالک جو ان کو واپس کرنا اور پھر اس کے بعد ہجرت کرانا، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، لیکن آج کی رات موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا ہے صبح امانتیں واپس کرنی ہے، تو جب تک امانتیں واپس نہیں کروں گا مجھے موت نہیں آئے گی، اور جب تک ہجرت کرنے کے بعد میں مدینہ نہیں پہنچوں گا مجھے موت نہیں آئے گی۔ یہ آرام دہ نیند سیدنا علی المرتضیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بستر پر آرام کر رہے ہیں، اور باہر تو پہرا ہے کافروں کا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین مبارک آیات مبارکہ کو تلاوت کرنے کے بعد مٹھی کے اندر مٹی لے کر پھونک مارنے کے بعد ان کافروں کی طرف پھینکتے ہیں، وہ آنکھوں سے اندھے ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں کے بیچ سے نکل کر ابوبکر صدیق کے گھر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق پہلے ہی تیار ہیں۔ فرماتے ہیں ابوبکر کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے آپ کا خطبہ سنا تھا اور اسی رات سے میں نے اپنے بدن کو بستر سے جدا کر دیا ہے، میں اس جستجو کے اندر ہوں کہ کب امام الانبیاء تشریف لائیں اور میری تیاری نہ ہو، لہذا یا رسول اللہ میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق ساتھ ہوئے، غار ثور جو 5500 فٹ کی بلندی پر آج بھی شہادت دے رہی ہے کہ نیچے سے دیکھنے کے بعد ہمت نہیں پڑتی کہ اوپر چلا جائے، لیکن قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقلال اور ہمت پر۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہوں، میں آپ کو کندھوں پر بٹھا کر غار ثور میں لے جاؤں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور اس کے بعد چلے، اور غار کے اوپر جو غار ثور ہے وہاں تک صدیق اکبر کندھوں پر اٹھا کر لے گئے، اور عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر تشریف فرما ہوں اور میں ابھی اندر جا کر غار کو درست کر لیتا ہوں۔ اندر گئے، اندر کے کنکر وغیرہ کو درست کیا، غار کو صاف کرنے کے بعد ان کے سوراخوں کو اپنے فالتو کپڑے سے جو اوپر کے بدن پر کپڑا تھا اس کپڑے سے اور سوراخوں کو بند کر دیا، اور ایک تہبند بدن پر وہ
موجود تھی جو سطر ڈھانپنے کے لیے تھی، لیکن ایک سوراخ باقی تھا۔ یہ شمع رسالت کا عظیم پروانہ، اس نے اس سوراخ کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، اس بنا پر کہ کہیں کوئی موذی جانور نہ آ جائے۔ ایڑی رکھ دی اور عرض کی یا رسول اللہ غار کو درست کر لیا ہے، اندر تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے آئے۔ قربان جاؤں صدیق اکبر کی گود پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھ دیا۔ آقا علیہ السلام کو نیند مبارک آ گئی، اتنے میں اس سوراخ سے ایک سانپ آیا، اور سانپ بھی عاشق رسول تھا۔ سانپ نے چاہا کہ میں یہ رکاوٹ ہٹ جائے اور امام الانبیاء کی میں بھی زیارت کر سکوں، لیکن عزیزان گرامی قدر ادھر تو ایڑی ابو بکر تھی، ابو بکر صدیق کی ایڑی تھی۔ پتہ چل گیا کہ کوئی جانور، کوئی موذی جانور میرے پاؤں کو ڈس رہا ہے، اور میں کہتا ہوں میرا وجدان کہتا ہے کہ سانپ نے بھی گفتگو کی ہوگی، اس وجہ سے کہ وہ بھی تو عاشق تھا۔ سانپ نے کہا ہوگا ابو بکر اپنی ایڑی ہٹا لے، اپنی ایڑی ہٹا لے، اس وجہ سے کہ میرے منہ کے اندر زہر ہے۔ اور صدیق اکبر کے عشق نے جواب دیا ہوگا اے سانپ یہ ایڑی نہیں ہٹے گی، اگر تیرے منہ کے اندر زہر ہے تو زہر کا تریاق میری گود کے اندر ہے۔ سانپ نے کہا ہوگا اے ابو بکر اپنی ایڑی ہٹا لے، میرے منہ کے اندر موت ہے۔ اور ابو بکر صدیق کے عشق نے جواب دیا ہوگا اے سانپ ایڑی نہیں ہٹے گی، اگر تیرے منہ کے اندر موت ہے تو حیات میری گود کے اندر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر جس وقت سانپ نے ڈسا اور ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے آقا کی چشمان مقدس کھلی، فرمایا ابو بکر کیا ہوا، یہ آنکھوں سے آنسو جاری کیوں، جسم پر کپ کپی طاری کیوں؟ عرض کی یا رسول اللہ شاید کسی جانور نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس جگہ پر لگایا، لعاب دہن لگنے کی دیر تھی، درد کافور ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ یہی وقت تھا کہ باہر غار کے دہانے پر دشمن آ گئے، غار کے دہانے پر دشمن آئے، اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر صدیق اکبر کو کھٹکا ہوا، خوف ہوا، کیا اپنی ذات کا؟ ارے اپنی ذات کے لیے تو وہ جیتے ہی نہیں تھے۔ یہ صحابہ کرام اپنی ذات کے لیے نہ ان کا جینا تھا نہ مرنا تھا، وہ اللہ کے حبیب کے لیے جیتے تھے، ان کا مرنا جینا اللہ کے رسول کے لیے تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جان کا کھٹکا نہ تھا بلکہ اللہ کے حبیب کی جان کے لیے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، اور عرض کی یا رسول اللہ غار کے دہانے پر دشمن آ گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی خوف نہ کر، اگر دشمن غار کے دہانے پر آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر رب کائنات نے اس مقام پر 10واں پارہ ہے، اس مقام پر فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک میرا نبی تھا اور ایک اس کا یار تھا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ الفاظ کو دیکھو، الفاظ اس طرح کے ہیں ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرا تھا، دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ غار کے اندر تھے، اذ یقول لصحابہ، جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے صحابی خوف نہ کر، اگر دشمن غار کے دہانے پر آ گیا ہے تو کیا ہوا، اللہ ہمارے۔ عزیزان گرامی قدر یہ لفظ صحابی رب کائنات نے یہ صرف ابو بکر صدیق کے لیے فرمایا ہے، ابو بکر صدیق کے لیے۔ اس تھوڑے سے وقت کے اندر آپ کے کون کے سے فضائل کو بیان کیا جائے، اگر آپ کی سخاوت کو دیکھا جائے تو قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے
ان سعیکم لشتی، اے لوگوں تمہاری کوششیں جدا جدا ہے، تمہاری کوششیں جدا جدا ہے، اے لوگوں تمہاری کوششیں جدا جدا ہے۔ فاما من آتا واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لیسرا، اے لوگوں تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں، تم میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں مال دیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مال دیتا ہے اور متقی بنتا ہے، وصدق بالحسنی، اور نیکی کی تصدیق کرتا ہے، جو ایسا کرتا ہے فسنیسرہ لیسرا، ہم اس کے لیے نیکی کے راستے کشادہ کر دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تم میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جو بخل کرتا ہے اور مستغنی بنتا ہے، تکبر کرتا ہے، مستغنی بنتا ہے اور جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے ہم مشکلات کے دروازے کشادہ کر دیتے ہیں۔ فرمایا لوگوں سنو، تمہاری کوششیں جدا جدا، وہ جو اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے، متقی بنتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، وہ ذات ابو بکر صدیق کی ہے، ابو بکر صدیق ہے وہ، اور جو ابو بکر صدیق ایسا کرتا ہے ہم نے ان کے لیے آسانی کے راستوں کو کشادہ کر دیا ہے۔ اور فرمایا کہ وہ جو مال کے اندر بخل کرتا ہے، مستغنی بنتا ہے اور جھوٹ کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے مشکلات کے راستے کشادہ کرتے ہیں، تو وہ ذات ولید بن مغیرہ کی ہے۔ تو رب کائنات نے کس انداز کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار کی تعریف کی قرآن مجید کے اندر، جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر وقف کر دیا، آزاد کر دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں سنو، یہ بلال کا آزاد ہونا یہ ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے، ارے کتنا چھوٹی نیکی ہے، چھوٹی ہے یہ، جو ایک نیکی ابو بکر صدیق کی جو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جائے، ایک نیکی ابو بکر صدیق کی، جس کو میرے آقا فرما رہے ہیں کہ بلال ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ہے، اور بلال کی شان یہ ہے فتح مکہ کے موقع پر سب نیچے کھڑے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے، کعبے کی چھت پر اذان دے رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی ہوتی ہیں نا، چاہتی ہیں کہ اب میرے والد کا مقام ہو اور کسی کی زبانی سنیں۔ اماں نے چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اپنے والد کی تعریف بھی سنوں، کوئی ایسی بات کروں جس سے آقا علیہ السلام میرے والد کی تعریف کریں۔ تو ایک بہانہ بنایا اور پوچھا یا رسول اللہ، رات کا وقت تھا، یا رسول اللہ یہ جو آسمان پر ستارے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ان کی نیکیاں ان ستاروں کی طرح ہوں، جیسے ستاروں کی تعداد ہے، کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ ان کی نیکیاں ستاروں کی طرح لا تعداد ہوں؟ فرمایا ہاں عائشہ، وہ عمر فاروق کی ذات ہے، عمر فاروق کی ذات۔ فرمایا عمر فاروق وہ ہیں جن کی نیکیوں کی تعداد آسمان پر ستاروں کی طرح ہے، جس طرح ستارے ان گنت ہیں اس طرح عمر فاروق کے نیکیاں بھی ان گنت ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ جواب سنا تو میری ماں کے چہرے پر تھوڑا سا ملال آ گیا، اس لیے کہ وہ تو اپنے باپ کی تعریف سننا چاہتی تھی۔ فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ، تو اگر یہ ستاروں کی مانند عمر فاروق کی نیکیاں ہیں تو میرے والد کی نیکیاں کتنا ہیں، میرے والد کا مقام کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تم ابو بکر کے متعلق پوچھتی ہو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیکی ہے حضرت عمر فاروق کی زندگی بھر کی نیکیاں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ غار کے اندر وہ رات غار والی
رات غار کے اندر جو گزاری تھی وہ ایک نیکی، اور ادھر عمر فاروق کی ساری نیکیاں یہ آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اس یار غار کو اس قدر بلند رتبہ عطا کیا کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے تھے آپ کے بعد آپ کے مصلی کا حقدار ابو بکر صدیق ہوتا تھا۔ جب حضور نے اپنی زندگی کے اندر مصلی کا مالک بنا دیا، زندگی کے اندر حضور کسی فیصلے کو چکانے کے لیے جائیں یا حضور حالت علالت کے اندر ہوں، بخاری شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ آقا علیہ السلام ایک قبیلے کا فیصلہ چکانے کے لیے گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ لوگ یعنی حضور کے غلام صحابہ ابو بکر صدیق کی معیت میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کہیں بھی جاتے تھے اپنا خلیفہ ابو بکر صدیق کو بنا کر جاتے تھے۔ اور جب آئے حضور علیہ السلام تو حضور علیہ السلام وہ جو گزرنے کے حوالے سے پہلی صف تھی اور صفوں کے حوالے سے آخری صف تھی، میرے آقا اس صف کے اندر تشریف فرما ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا، حضور کو دیکھا تو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں پر ہاتھ بجائے، تالیاں بجائیں، اس لیے کہ آگے والوں کو پتہ چل جائے کہ امام الانبیاء آ گئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے آگے والی صف والوں نے راستہ چھوڑ دیا، حضور دوسری صف میں گئے، پھر ان لوگوں نے تالیاں بجائیں، الغرض میرے آقا ایک صف سے دوسری صف میں گزرتے چلے گئے، ادھر تالیوں کا شور ہو گیا۔ ابو بکر صدیق نے سوچا کہ یہ غیر معمولی حرکت، یہ جو آواز غیر معمولی طور پر نماز کی حالت میں آ رہی ہے، سوائے آقا علیہ السلام کی آمد کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضور علیہ السلام آپ کے پیچھے پہلی صف میں موجود تھے۔ ابو بکر صدیق نے آپ کے لیے مصلی چھوڑنا چاہا، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا، فرمایا ابو بکر مصلی پر قائم رہو اور نماز پڑھاؤ۔ حالت نماز کے اندر ابو بکر صدیق نے مصلی پر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ تیرا کرم ہے کہ تیرے حبیب نے مجھے اس لائق سمجھا کہ مصلی پر کھڑا رہنے کا حکم دیا، لیکن کھڑے نہیں، دعا کرنے کے بعد واپس پلٹ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تشریف فرما ہوئے، نماز پڑھائی، نماز کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں پر نظر رحمت فرمائی اور سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اے ابو بکر، جب میں نے آپ سے فرمایا تھا کہ مصلی پر کھڑے رہو اور نماز پڑھاؤ، میرے کہنے کے باوجود تم واپس کیوں پلٹ آئے؟ ارے ادب صدیق اکبر کو دیکھو، سیدنا ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ایک طرف آپ کا حکم تھا اور ایک طرف ادب تھا، جی تو یہی چاہتا تھا کہ آپ کا حکم ہے مصلی پر کھڑا رہوں اور نماز پڑھوں، لیکن ادب نے کہا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، تیری کیا مجال کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہے اور تم مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا رہے؟ یا رسول اللہ، اس وجہ سے میں واپس پلٹ آیا۔ ارے یہی وجہ تھی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ حالت علالت میں تھے تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا تھا اور فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو، کس کو کہا؟ اما عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر میری امت کو نماز پڑھائیں۔ اما عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرا والد نرم دل کا مالک ہے، جس وقت آپ کو مصلی پر نہیں دیکھے گا تو اس سے نماز نہیں ہو سکے گی، یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم فرما دیں کہ وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائے۔ فرمایا نہیں عائشہ، جاؤ صدیق اکبر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ یہی عرض کیا، فرمایا نہیں عائشہ، رب کائنات کو منظور ہی نہیں کہ جس امت کے اندر ابو بکر موجود ہو، ان کی موجودگی کے باوجود مصلی امامت پر کوئی اور امامت کراتا رہے، یہ رب کو منظور ہی نہیں ہے۔ یہی بات آج ہم نے
ہم نے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان دشمنی کی دیواروں کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمائی، حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمائی۔ حضرت علی کہنے لگے کہ ابو بکر آپ کی بڑی شان ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت علی بتا رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ ابو بکر کو کہہ رہا ہے، اے ابو بکر آپ کی بڑی افضل شان ہے۔ کیسے؟ علی نے جواب دیا کہ مجھے امام الانبیاء نے تنہائی میں فرمایا، امام الانبیاء نے تنہائی میں فرمایا کہ علی میں نے 3 مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ اگر تیرا حکم ہو تو مسئلہ امامت پر میں علی کو کھڑا کر دوں، لیکن اے علی 3 دفعہ جواب آیا کہ نہیں میرے رسول، یہ حق علی کا نہیں، یہ ابو بکر صدیق کا ہے، یہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ حدیث کو روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت علی۔ اگر آپس کی دشمنی ہوتی تو کیا آپس کی فضائل بیان کرتے؟ جس وقت یہ فضیلت ابو بکر نے سنی اس سے خاموش نہ رہا گیا، وہ بھی کہنے لگا علی میری فضیلتیں میرے سامنے بیان کرتے ہو، کیا تنہائی کے اندر میرے آقا نے مجھے نہیں فرمایا؟ یعنی مجھے بھی آپ کی فضیلت کے متعلق حضور نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ حضور نے فرمایا کہ آخرت کے دن جنت کے ٹکٹ علی کے ہاتھ میں ہوں گے، جسے علی چاہیں گے وہی جنت میں جائے گا۔ یہ تنہائی کے اندر یعنی جس کو علی سے محبت ہوگی وہی جنت کے اندر جائے گا۔ یہ فضیلت ابو بکر بیان کر رہے ہیں، اور وہ فضیلت صدیق اکبر علی کی بیان کر رہے ہیں، اور حضرت علی ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا یہ تلوار کے دستے پر، جو تلوار کا دستہ ہوتا ہے، کیا اس پر زیور چڑھانا، سونے کا زیور چڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو سیدنا امام جعفر صادق نے جواب دیا جائز ہے، جائز ہے۔ دلیل کیا دی؟ اس وجہ سے جائز ہے کہ خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار پر سونے کا زیور چڑھایا تھا۔ یہ سوال کرنے والا وہ تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید صحابہ کرام اور ان اہل بیت اطہار کے درمیان شاید آپس میں دشمنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اے خلیفۃ المسلمین، کیا آپ بھی ابو بکر کو صدیق مانتے ہیں؟ حضرت امام جعفر نے سنا، آپ کے چہرے پر غصہ آ گیا، غصے سے چہرہ زرد ہوا، فرمایا ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ جو اس کو صدیق نہ مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قول کو نہ دنیا میں سچا کرے نہ آخرت میں سچا کرے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، وہ تبوک کا وقت بھی یاد ہے کہ جب سب کچھ راہ خدا میں دے کر اپنے لباس ایک چادر زیب تن تھی اور اس کو کھجور کے پتوں کے ساتھ ٹانکے لگا دیے تھے، جبریل امین اتر آئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے توسل سے آپ کے اس یار یعنی ابو بکر صدیق کو سلام بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ صدیق اکبر نے سب کچھ راہ خدا لوٹا دیا، یہ سب کچھ دینے کے بعد کیا یہ اللہ سے یہ ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیا اور ساتھ ہی پوچھا کہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ تو اللہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں کون ہوں کہ رب کائنات کے ساتھ ناراض ہو جاؤں؟ ارے سب کچھ دینے کے بعد میں یہ سوچ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے یہ رد کیا یا قبول کر لیا۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کا یار غار یہ کھجور کے پتوں کے ساتھ یہ ٹانکے لگا کر لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟
فرمایا اس وجہ سے کہ جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ راہ خدا اس نے لوٹا دیا ہے، اور اپنی ایک چادر چونکہ بدر ڈھانپنے کے لیے کم پڑتی تھی تو کھجور کے پتوں کے ساتھ اس کے ٹانکے لگا دیے، تو اس وجہ سے اس لباس کے اندر ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ ذرا آسمان کی طرف دیکھیے، رب کائنات کو آپ کے اس یار غار کا لباس اتنا پسند آیا ہے کہ سارے قدسیان فلک کو حکم دیا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسا لباس پہن کر بیٹھے۔ سارے عالم سماوی کے ملائکہ ابو بکر صدیق جیسا لباس پہن کر بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بات کو ختم کر رہا ہوں، اور آخری بات یہ ہے کہ آج کل جو مسئلہ ہے باغ فدق کے بارے یا عرض فدق کے بارے، تو عزیزان گرامی قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو بہتان تراشی ہوتی ہے اور ہو رہی ہے کہ اما حضرت فاطمہ الزہرا گئی تھیں اور انہوں نے اس عدالت کے اندر، عدالت صدیقیت کے اندر اپنے مال کی، وہ مال کیا تھا؟ وہ فدق کا باغ تھا، مطالبہ کیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ مال نہیں دیا، اور پھر وہ غضبناک ہو گئیں اور واپس آ گئیں، اور مرتے دم تک انہوں نے کلام نہیں کیا۔ یہ بات کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ سنیو یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں بخاری سے ثابت ہے۔ میں کہتا ہوں، بات طویل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے کل پرسوں کا جمعہ جو ہے وہ مکمل اسی پر تقریباً 55 منٹ اسی فدق کے حوالے سے میں نے پڑھایا ہے، لیکن نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، فاطمہ الزہرا آپ کی بیٹی تھی، وہ فندق، وہ جو مال فے تھا ان کے مطالبہ انہوں نے کیا تھا، لیکن وہ مطالبہ ابو بکر صدیق سے پہلے انہوں نے خود حضور سے بھی کیا تھا۔ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث بھی ملتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، یہ آثار صحابہ، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کا نام بھی خلیفہ راشدین کے اندر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، روایت میں یہ ضرور ہے جب وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئیں، ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر، مسلم کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر، تو جا کر یہ باغ فندق کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، لیکن صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو ہیں ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور اس کی تفصیل پھر انشاءاللہ آپ محترم علامہ صاحب سے سنیں گے کہ مال فے جو ہوتا ہے، مال فے مال غنیمت کی طرح تقسیم نہیں ہوتا۔ مال غنیمت 5واں حصہ اللہ اس کے رسول کا، اللہ کا حصہ بھی تبرک کے لیے رکھا گیا، ورنہ رسول جہاں چاہے خرچ کریں، لیکن مال فے صرف اللہ اس کے رسول کا ہے، اس کا رسول جہاں چاہے اس کو تقسیم کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ باغ ہو وہاں کا، یا 6 مکان وہ مال فے کے اور ہوں، حضور علیہ السلام ان میں اپنی ازواج کا خرچہ بھی نکالتے تھے، اپنی اولاد کا خرچہ، فاطمہ الزہرا کا خرچہ بھی نکالتے تھے، اور پھر اصحاب صفہ کا خرچہ بھی وہیں سے جاتا تھا۔ اور حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ مطالبہ جب حضرت عباس نے کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مطالبہ آپ کی بیٹی نے کیا، تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا، حضور کی حدیث سنائی کہ حضور سے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے مال کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے، لہذا حضور کا مال ایسے ہی رہے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اصول کافی، مذہب شیعہ کی عظیم کتاب، اس کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا۔ اس میں آیا ہے جب ان کے اپنے ہی گھر سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے تو ان کا آئرہ غیرہ کیوں کہتا ہے کہ یہ جوڈیشری، یہ عدالتیں، تو اس وقت سے ان سے اعتماد اٹھ گیا ہے جب سے فاطمہ الزہرا عدالت میں گئی تھی اور ان کا مطالبہ نہیں ملا تھا۔ ارے یہ بات ان کے کہنا غلط ہے، جب ان کی اپنی کتابوں کے اندر ہے، اصول کافی کے اندر لکھا گیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں گئی، ابو بکر صدیق نے جب بات سنی فرمایا کہ اے آقا علیہ السلام کی لخت جگر، یہ تو بتاؤ کہ اگر مال یہ آپ کو دے دیا جائے تو اس کو تم
کہاں خرچ کرو گی؟ تو انہوں نے کہا جس طرح میرا ابا حضور خرچ کرتا تھا اسی طرح خرچ کروں گی۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کے بعد کا خلیفہ ہوں، میں اس مال کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح آپ کے بابا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم گروہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا نے جب سنا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ واقعتاً آپ اس مال کو اسی طرح خرچ کریں گے جس طرح میرے بابا حضور کرتے تھے؟ فرمایا ہاں اسی طرح کروں گا۔ فرمایا میں اس پر راضی ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا راضی ہو گئی، فاطمہ الزہرا راضی ہو گئیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مال صدیق اکبر نے اگر نہیں دیا تھا، عمر فاروق نے اگر اس مال کو نہیں دیا تھا، عثمان غنی نے نہیں دیا تھا، تو حضرت علی کے پاس جب آیا تھا تو حضرت علی نے تقسیم کیوں نہیں کر دیا؟ حضرت علی نے بھی تقسیم نہیں کیا، اس وجہ سے کہ وہ جانتے تھے کہ نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اور یہ مال جس طرح ابوبکر صدیق حضور علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق تقسیم حضور کرتے تھے، ابو بکر نے اسی طرح تقسیم کیا، عمر فاروق نے اسی طرح تقسیم کیا، عثمان غنی نے اسی طرح تقسیم کیا، مولا علی نے اسی طرح تقسیم کیا۔ حضرت امام حسن کی 6 مہینے کی خلافت آپ نے بھی اسی طرح تقسیم کیا۔ ارے یہ مال فے کب تقسیم ہوا؟ یہ مروان بن حکم کے وقت تقسیم ہوا۔ جس وقت امام حسن کے بعد مروان بن حکم وہ خلیفہ نہیں تھا، وہ بادشاہ بنا، تو اس وقت یہ مال تقسیم ہوا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یہ مروان کے رشتہ داروں کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جن کے پاس یہ مال فائے تھا ان کو بلا کر ان کے قبضے میں لے کر اور پھر سوچا، کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز کہ جو مال حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو نہیں دیا، جو مال ان کے خلیفہ نے تقسیم کیا اور اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، اور پھر ابو بکر کے خلیفہ نے یعنی عمر فاروق نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، عثمان غنی نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، مولا علی نے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا، مروان نے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا تھا۔ آج میں نے ان کے رشتہ داروں سے مال واپس کر لیا، فرمایا کہ اس میں میرا بھی حق نہیں ہے، اس مال کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح خلفاء کرتے آئے ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے چند شکستہ الفاظ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ دوران خطابت کوئی گستاخی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا درخواست گزار ہوں۔ آپ احباب میں سے کسی کا دل دکھا، آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پتی ہوئی ہر تار بھی پتی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن سعید صاحب روحانی، ایمانی اور وجدانی کتاب ہماری اس محفل میں تشریف لانے والے تمام بالخصوص حضرت علامہ مولانا سعادت حسین نواری صاحب، حضرت علامہ مولانا ظہور احمد چشتی صاحب، علامہ سجاد واسی صاحب، علامہ یعقوب صاحب تشریف لائے، حضرت مولانا فضل واحد صاحب اور حضرت علامہ مولانا جمیل الرحمان احمدی صاحب اور مولانا فضل مصطفیٰ سیاری صاحب تشریف لائے ہیں۔ علامہ سجاد واسی صاحب تشریف لائے ہیں، علامہ سجاد واسی صاحب تشریف لائے ہیں، اسی طرح علامہ ابراہیم صاحب اور علماء وقار اور تمام حاضرین سامعین، میں اپنی جانب سے اور تمام پوری مسجد انتظامیہ کی جانب سے آپ حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف توفیق عطا فرمائے۔ اعلان سے بات فرمانے کل انشاءاللہ تعالیٰ، کل روز اتوار بعد نماز مغرب جامع مسجد
نصیب احمد صدیق نوری صاحب خصوصی خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس محفل میں بھی شرکت فرمائیں گے. کل نماز مغرب تھا نماز عشاء جامع مسجد بلال سیکٹر وائی 3 میں پروقار محفل کا انعقاد ہو رہا ہے. شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے علامہ نصیب احمد صدیقی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 16 فروری بروز اتوار 16 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب اسی مسجد میں یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تاجدار صداقت کانفرنس منعقد ہوگی اسی مسجد میں جامع مسجد ابو ہریرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ 16 فروری بروز اتوار بعد نماز مغرب اسی مسجد میں تاجدار صداقت کانفرنس منعقد ہوگی. استاد العلماء ہم تمام کے استاد حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یونس شاکر صاحب القادری خصوصی طور پر تشریف لائیں گے. ان کا خطاب ہوگا تو آپ حضرات سے بھرپور شرکت کی اپیل کی جاتی ہے. اگلے اتوار کو انشاءاللہ نماز مغرب جو موجود ہمارا جو وقت ہوتا ہے اسی وقت میں انشاءاللہ یہ محفل منعقد ہوگی. آپ حضرات نوٹ فرما رہے ہیں 16 فروری کو بھی انشاءاللہ اسی مسجد میں خلیفۃ الرسول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ شان کے عنوان سے محفل منعقد ہوگی. ابھی نمو ورشی زبط بیٹھے